بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 45۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح، حصہ 16، اہداب السحر اور عروۃ الاعجاز کی تشریح۔ تنقیح الاصول کا خطبہ چل رہا تھا۔ اس خطبے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ انداز میں خطبہ پیش کیا ہے، اور جس میں اصول فقہ کی چاروں اصول کا بھی ذکر کر دیا، اور اس کے بعد پھر اپنے منہج کا بھی ذکر کر دیا کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، تنقیح الاصول میں اصول بزدوی کو منقح کیوں کیا اور اس کی شرح کیوں لکھی۔ تو پچھلے سبق میں بھی اس سے متعلق باتیں ذکر کی تھی۔ اس ضمن میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ استعمال کیا ہے سالکن فیہ مسلک الضبط والاجاز متشبثا بآداب السحر متمسکا بعروۃ الاعجاز۔ تو آج کے سبق میں ان الفاظ کی تشریح کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ عبارتوں کی تشریح پچھلے سبق میں بھی رہ گئی تھی، تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تنقیح کے خطبے کی خود تشریح علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے توضیح میں جو کی تھی، تو ان میں سے ایک تو یہ مکبین لفظ کی تشریح کی تھی۔ لما رأیت فحول العلماء مکبین، جب میں نے بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھا کہ وہ متوجہ تھے، تو مکبین کا لفظ انہوں نے اس کی تشریح کی، ای مقبلین علیہا من اکب علی وجہہ سقط علیہ فإن من اقبل علی الشیء غایت الاقبال فکأنہ اکب علیہ۔ مکبینہ لفظ کی تشریح انہوں نے خود کی اور فرمایا کہ اکبہ یکب اکبابن سے ہے، اور اس کا معنی کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اور جب آدمی کسی چیز کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے تو گویا اس پر گرتا ہے۔ فإن من اقبل علی الشیء غایت الاقبال فکأنہ اکب علیہ، جو آدمی کسی چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے تو گویا وہ اس چیز کے اوپر گر پڑتا ہے۔ تو مطلب لفظ استعمال کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام اس کتاب پر گرے ہوئے ہیں، تو مطلب گرے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف بہت زیادہ متوجہ تھے۔ اور آخری جملے کی تشریح انہوں نے کی ہے وجدت بعضهم طاعنین علی ظواہر الفاظہ لقصور نظرہم عن مواقع الحاظہ، کہ میں نے بعض علماء کرام کو دیکھا کہ وہ اس کتاب پر عیب لگا رہے تھے، اس پر طعن کر رہے تھے، اس کے الفاظ، ظاہری الفاظ پر، کیونکہ ان کی غور و فکر کی صلاحیت مصنف کے جو ظاہر اور آسانی کے ساتھ سمجھنے کی جگہ ہیں اس سے بھی وہ قاصر ہے۔ تو اس کی تشریح انہوں نے خود کی ہے لا یدرکون بمعانی النظر ما یدرکہ ہوا بلحاظ عینہ من غیر ان ينظر الیہ قاصدا، یعنی یہ علماء کرام غور و فکر کر کے بھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے جس چیز کو خود علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آنکھ کے کنارے سے دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو اس میں غور و فکر کر کے اور بالارادہ دیکھے بغیر۔ یہ خود علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی تشریح ہو گئی۔ اس کے بعد جو الفاظ ہے، ایک حاولت کا معنی انہوں نے بتایا، اردت تنقیحہ و تنظیمہ و حاولت ای طلبت، یعنی میں نے طلب کیا، میں نے کوشش کی کہ اس کے مراد کی تبیین ہو جائے۔ اس کے بعد خود ہی آخری جملے کی تشریح کی ہے، اور وہ ہے وہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سالکن فیہ مسلک الضبط والاجاز متشبثا بآداب السحر متمسکا بعروۃ الاعجاز۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں اس میں چلا ہوں ضبط اور ایجاز کے راستے پر، اور سحر کے جالروں کے ساتھ چمٹتے ہوئے اور اعجاز کے کنڈے کے ساتھ لٹکتے ہوئے۔ مطلب مصنف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب میں نے اس کتاب کی تشریح کی اور جب میں نے اس کتاب کی توضیح کی، تو اس میں جو الفاظ میں نے استعمال کیے وہ اس میں ضبط اور ایجاز کا خیال رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ طویل عبارتیں ذکر نہیں کی، بلکہ
چند ہی الفاظ میں اصل مقصد حاصل ہو جائے، میں نے اس کی کوشش کی ہے۔ اور پھر اس میں ایسے الفاظ اور ایسے تعبیرات استعمال کیے جس سے سامنے والے پر جادو ہو جائے۔ بعض تعبیرات ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے پر اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ اس کی صحت میں جکڑ جاتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے جادو کے جالروں کو سے چمٹا ہوں، یعنی مطلب جادو والے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں۔ اور متمسکن بعروۃ الاعجاز، اعجاز کے کنڈے کے ساتھ بھی چمٹا ہوں، یعنی اعجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کلام اس قدر بلیغ ہو جس کی وجہ سے یعنی کلام بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت اس میں آ جاتی ہے، اور اس طرح کا کلام کوئی نہیں ذکر کر سکتا۔ تو میں بھی اعجاز کے کنڈے کے ساتھ چمٹا ہوں، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے جو اعجاز والے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے، اس جملے میں بہت زیادہ بحث ہیں اور بہت زیادہ کمالات ہیں، اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے میں بہت ساری باتوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ تو ایک تو خود بھی اس کی تشریح کی ہے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے توضیح میں، جو یہ اس عبارت میں ہم ذکر کریں گے، اور پھر اس سے زیادہ تشریح اس مقام کی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں وہ بھی بتائیں گے۔ اس سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کی جو تشریح کی ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اختار فی الاعجاز العروۃ وفی السحر الاحداب لأن الاعجاز اقوى واوثق من السحر، واختار في العروة لفظ الواحد وفي الأحداب لفظ الجمع لأن الإعجاز في الكلام أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق، ولا يكون هذا إلا واحدا، وأما السحر في الكلام فهو دون الإعجاز وطرقه فوق الواحد فأورد فيه لفظ الجمع۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے یعنی تنقیح الاصول والے نے، اور اس سے مراد خود صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اعجاز کے لفظ میں، اعجاز کے جملے میں عروہ کو پسند کیا اور سحر کے جملے میں احداب کا ذکر کیا، کیونکہ اعجاز زیادہ قوی ہے اور زیادہ مضبوط ہے سحر کی بنسبت، اور مصنف نے اختیار کیا عروہ میں لفظ واحد کو اور احداب میں جمع کے لفظ کو، کیونکہ اعجاز فی الکلام اس کو کہتے ہیں کہ ان یؤدی المعنی بطریق هو ابلغ من جمیع ما عداه من الطرق، کہ کوئی آدمی کوئی معنی کو ادا کرے ایسے طریق کے ساتھ جو اس کے علاوہ جتنے بھی طرق ہیں اس سے زیادہ بلیغ ہو، اور ولا یکون هذا الا واحدا، اور یہ نہیں ہو سکتا مگر ایک۔ اور جہاں تک کلام میں جادو کی بات ہے تو وہ اعجاز سے کم درجے کی چیز ہوتی ہے، اور اس کے طرق اور اس کے ادا کرنے کے طریقے زیادہ ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس میں لفظ جمع کو ذکر کر دیا۔ اوپر اگر ہم دیکھیں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ استعمال کیا ہے متشبثاً بآداب السحر متمسکاً بعروۃ الاعجاز، تو مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جادو اور اعجاز کے راستے کو اختیار کروں گا، لیکن سحر کے لیے انہوں نے جالروں کا ذکر کیا اور اعجاز کے لیے انہوں نے کنڈے کا ذکر کیا۔ تو جالر جو ہوتے ہیں، ہم جب کسی کمرے میں کے پردے بناتے ہیں خوبصورت جو دیوار پر لٹکاتے ہیں، تو اس کے لیے جو مزین شدہ جالر ہوتے ہیں جو اس پہ ہم لٹکاتے ہیں، جو کپڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگرچہ لٹکے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، اگر اس کے ساتھ آدمی چمٹ جائے تو آدمی گر سکتا ہے، اور کوئی وزنی چیز اس کے ساتھ اگر لٹک جائے تو وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے، وہ گر جائیں گے۔ تو یہاں ایک تو مصنف نے سحر کے ساتھ جالروں کا ذکر کیا اور اعجاز کے ساتھ کنڈے کا ذکر کیا۔ کنڈا مضبوط ہوتا ہے، وہ میخوں کے ساتھ مضبوط کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ اگر انسان چمٹ جائے تو وہ آسانی سے گر نہیں سکتا۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سحر کے ساتھ جالروں کا ذکر کیا اور اعجاز کے ساتھ کنڈے کا ذکر کیا، تو خود اس کی وجہ بتائیے کہ جو اعجاز اور بلاغت کا جو طریقہ ہوتا ہے یہ زیادہ قوی ہوتا ہے یا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور جادو جو ہے وہ اگرچہ سامنے والے کو متاثر کر دیتا ہے لیکن یہ اپنے ذات میں حقیقتاً کمزور چیز ہوتی ہے، اور یہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتی، اور سامنے والے کبھی بھی اس پہ مطلع ہو سکتا ہے۔
تو اسی وجہ سے مصنف نے اعجاز کے لیے کنڈے کا ذکر کیا اور سحر میں جادو کا ذکر کیا، کیونکہ اعجاز قوی چیز ہوتی ہے اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے بنسبت سحر کے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے عروہ کے لیے لفظ استعمال کیا تو اعجاز کے لیے لفظ استعمال کیا تو صرف مفرد کا لفظ استعمال کیا، ایک کنڈا، اور سحر کے لیے جب وہ استعمال کر رہے ہیں تو ایک جالر کے بنسبت کئی جالروں کا ذکر کیا۔ تو عروہ میں لفظ مفرد ذکر کیا اور احداب میں لفظ جمع ذکر کر دیا۔ احداب ہدب کی جمع ہے، کپڑے کے ایک کنارے کو اور جالر کو کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اعجاز جو ہوتا ہے وہ ایک ہی طریقے سے ادا ہوتا ہے، کیونکہ اعجاز فی الکلام اس کو کہتے ہیں کہ کسی بات کو ایسے طریقے سے ادا کیا جائے جو اس کے علاوہ جتنے بھی طرق ہیں وہ سب سے ابلغ ہو، سب سے زیادہ ممتاز ہو، اور یہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کئی نہیں ہو سکتے۔ اور جہاں تک جادو کی بات ہے تو جادو اعجاز سے نیچے کی چیز ہوتی ہے اور اس کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ کئی ہوتے ہیں، یعنی جادو کے لیے کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہوتا، کوئی ایک طریقے سے سامنے والے کو سحر میں جگڑتا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے سامنے والے کو جگڑتا ہے، کوئی تیسرے طریقے کے ساتھ سامنے والے پر جادو کرتا ہے، اور اعجاز فی الکلام کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے اس میں لفظ جمع ذکر کیا اور پیرے میں لفظ مفرد ذکر کیا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں تنقیح کا جو خطبہ ہے اس میں آخر میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، متشبثاً بآداب السحر متمسکاً بعروۃ الاعجاز، کہ میں اس کتاب میں جادو کے جالروں کے ساتھ چمٹوں گا اور اعجاز کے کنڈے کے ساتھ چمٹوں گا۔ تو یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں ایسا کلام ذکر کروں گا کہ سامنے والے پر جادو کرے گا اور بلیغ اور فصیح کلام ہوگا۔ اس سے متعلق صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے جو تشریح کی وہ اس سبق میں بیان کی ہے، البتہ آگے ہم علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں جو تشریح کریں گے وہ بھی ہم بتائیں گے۔ بظاہر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے جو تشریح کی وہ وہی تشریح ہے جو مصنف نے کی ہے، لیکن اس کی ذرا مزید وضاحت کی ہے۔ البتہ ایک جملہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کی تشریح سے رہ گیا ہے، موردن فیہ، یہ جو لفظ تھا موردن فیہ زبدۃ مباحث المحصول وصول الامام المدقق جمال العرب ابن الحاجب، یہ اس میں جو موردن فیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو فیہ ضمیر کا مرجع علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ بظاہر اس کا مرجع تو پیچھے کلام میں موجود نہیں ہے، لیکن اشارتاً وہ موجود ہے، یعنی اس منقح اور موصوف جس کی صفت چل رہی ہے، جس کی تنقیح کی گئی ہے، یعنی تنقیح الاصول، اس تنقیح الاصول میں میں ذکر کروں گا، اور یعنی کتابہ یعنی منقح موصوف والی کتاب یعنی تنقیح الاصول۔ موردن فیہ میں بھی ضمیر اس کی طرف راجع ہے، اور اس کے بعد جو دیگر ضمائر ہے اس میں بھی ضمائر اس کی طرف راجع ہے، جیسے سالکن فیہ مسلک الضبط والاجاز متشبثاً بہ، اس میں جو فیہ کا ضمیر کا مرجع ہے یہ اس میں بھی تنقیح الاصول مراد ہے، اور بظاہر تنقیح الاصول کا کوئی ذکر تو یہاں نہیں ہے، لیکن اردت تنقیحہ و تنظیمہ اس میں تنقیح الاصول کا ذکر آ گیا جس کی طرف وہ ضمیر راجع کرتے ہیں۔